اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کیڑی حدیث ہی آیا جی؟ کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے۔ اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل۔ اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات، کتنی احادیث، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا۔ تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے، آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم۔ اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ، جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے، وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے۔ دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ تو علم وحی ہو یا علم سائنس، یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38، علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے۔ مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے، اپنی سنت چھوڑ کے گئے، جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ علم آ چکا ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم میں صحیح کہہ رہے ہوں گے، نہیں، کہتا ایک ہی صحیح ہے، حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں، تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 کے اندر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں، اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں۔ تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا، امام حنیفہ کا استاد تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے، اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا، ان پہ دروازہ پھینک دیا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت ایک ہی ہے۔ اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا، اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟
اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں. یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں, کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں, اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا, روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو دو مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم, اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں ہیں. یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ, پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے, اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے, جی وہ 4 ہیں. ایک یہ میرے بھائی, جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, منت کیا ہے؟ منت جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی؟ میرے بھائی منت جو ہے نا, اس کے اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے, منت اور قسم کے کفارے کے اوپر. میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی, کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے, اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. وہ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی, وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے, اور مولوی ایسی بلا ہے جڑی صدقے نے بھی کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک مزاح کے طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے, آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے, اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, تو اور اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اس میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا, کنجوس کا مال نکل جائے گا. البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی. وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت, اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی, منت ہو یا قسم ہو. قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے, اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا. قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے, جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے, اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا, اور اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا, یہ قسم نہیں ہوتی. یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں. یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے. یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا, میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا, اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ ایک غلام آزاد کر دے. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے. یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھے. لیکن 3 مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے 2 کام نہیں کر سکتا. تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا. باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا. اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی, یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چٹیاں رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینڈ کرواؤں گی, یہ ساری حرام منتیں ہیں. ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا تو حرام کا مرتکب ہوں گے, اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی.
کفارہ کون سا؟ ہاں اس کا کفارہ یہ ہے اسی منت کے اوپر توبہ کریں کہ آندہ میں منت نہیں مانوں گا، یہ مانوں گی اس طرح کی. تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کر دیا. ہاں جی آپ سوال کر لیں جو کرنا. ہاں جی اردو میں کریں سوال آپ. ہاں جی جو کیا آپ نے. اس طرح کے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک چیز خریدی، ٹھیک ہے، اس میں والد صاحب نے بھی پیسے ڈالے، سسٹر میری نے بھی پیسے دیے، والد صاحب نے بھی پیسے دیے اور بھائی نے بھی پیسے دیے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ایک مطلب گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے وہ پیسے مجھے دینے ہیں. میں نے کہا جی یہ کس طرح میں نے دینے ہیں کہ میری تو آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی نہیں کہ آپ مجھے قرض کے طور پہ یہ پیسے دے رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ کمٹمنٹ تو لازمی ہے کہ آپ مجھے پتہ ہونا کہ آپ مجھے قرض کے طور پر میں لیتا ہی نہ. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا میں لیتا ہی نہ، اگر آپ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ قرض کے طور پہ لے کے دے رہے ہیں مجھے. انہوں نے کہا جی نہیں جی تو دینے. میں نے بڑا آپ سے لیے انہوں نے یا باقی بہن بھائی؟ نہیں میرے سے ہی وہ دیے مجھے، جیسے نا میں نے چیز خریدی تھی اس میں پیسے ڈالے تھے تو وہ پھر بارہ میں نے ان کو دے دیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دینے میرے بنتے تھے ان کو واپس؟ ٹھیک ہے. یہ سوال تو پہلے تو مطلب والدین سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کلیئر کیا پہلے. اس لحاظ سے تو ان کی زیادتی ہے کہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا آپ کو دینے سے پہلے. دوسرا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے جی. تو الٹیمیٹلی تو وہ مالک ہیں، چاہے وہ آپ نے بھی کمایا ہوا ہے کیونکہ آپ بھی تو ان کی انویسٹمنٹ ہے. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کے واپس لے تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے تھوک کے چاٹے، سوائے باپ کے. اگر وہ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے کیس میں اگر آپ نے اس کو تحفہ بھی سمجھا ہوا تھا نا تب بھی وہ واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. چہ جائے کہ قرض، تو آپ والی بات ہی اگر صحیح مان لی جائے کہ آپ نے اسے تحفہ سمجھا تھا تب بھی وہ آپ سے واپس لے سکتا ہے. لیکن ظلم نہیں کر سکتا کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سک رہے اور وہ زبردستی آپ سے لیں. ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں، اور آپ نے تو کہا میں نے واپس کر دیا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، واپس کر دیا. تو واپس کرنے میں ہی عافیت تھی. ایک اور سوال. ہاں جی اور سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ جو ہے جو میرا پڑوسی ہے اس نے جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی. میں نے اس کو کہا ماشاء اللہ جناب جوتی بڑی مبارک ہوئے. وہاں گیا تھا دعوت ہماری جوتی کی مبارک نہیں رہی گا. اچھا جوتی کی مبارک نہیں ہوتی، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے جی. کسی بھی نیک چیز جو اچھی چیز جو آپ کے استعمال میں ہے، دیکھیں نا ابو داؤد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے تو باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بارے میں بھی دعا آتی ہے اور اس طرح کی نئی چیزوں کے بارے میں. تو لباس عربی میں صرف کپڑے نہیں ہے، جوتی بھی لباس کا حصہ ہے، پگڑی بھی لباس کا حصہ ہے. وہ یہ کہتا ہے جوتی پاؤں ہی پائے دی اس طرح نہیں پاؤں میں کیونکہ پاؤں اتار کے پھر پھینک دیں، کہنا ہی پائے دے نہیں تو پاؤں بھی تو ہے نا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض کا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو قبول نہ کرو جبکہ دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھو. جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ نے اچھی جوتیاں پہنی بہت اچھی بات ہے، پہنے اچھے کپڑے پہنے، کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. تو جوتی اگر خوبصورتی کی علامت ہے تو اس پہ کوئی مبارکباد دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس طرح پبلک میں یہ بھی مشہور ہے جی وہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتی پڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کہتے ہیں جی آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھو تو جوتی نہیں ہوتی، یعنی چوری ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حوالے سے اب لوگوں کو چونکہ دین کا علم نہیں ہے، لوگوں میں تو بڑا بڑا کچھ مشہور ہے ادھر جوتیوں کے حوالے سے. وہ ایک الیاس قادری صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کالی جوتی جو ہے یہ مصیبت لے کے آتی ہے. پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ، کوئی ایسا قول نہیں ہے ان کی طرف. اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں اس کا تلوا تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں. تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں ہیں. کیا ذوالکفل کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں اور بھی آتا ہے نا جی؟ سورہ صاد میں بھی آیا نا، ایک جگہ ہی آ گیا بہت ہے.
کیا یہ نبی بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے تھے؟ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ ذوالکفل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھا ہے یہ شاید ذوالکفل ہی تھے، اور وہ اس کو سنسکرت سے اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی۔ سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے، لیکن ہمیں اس کی تفصیلات نہیں۔ قرآن حکیم میں بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، 25 کا، باقیوں کے نام بھی نہیں آئے، نہ کو مزارات کے ایڈریس آئے ہیں کہ فلاں جگہ آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، وہ قرآن حکیم میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی قرآن حکیم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات سورۃ الاعلیٰ میں کر دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک بات تھی کانٹے کی جو تمام آسمانی صحیفوں میں تھی اس سے پہلے جو قرآن کے نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی بات تھی کانٹے کی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے۔ صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے؟ یہ تو کوئی سوال پوچھنے والے نہیں میرے بھائی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے؟ بھئی روٹی ہے ہی اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا، سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہے، آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا۔ اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ دیکھیں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے، نباتات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی جوڑا ہے۔ علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے۔ صرف علم بھی کافی نہیں ہے، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو، نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو، اور خالی علم ہی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا۔ تو یہ جوڑوں کی شکل میں، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں۔ یہ دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس کو بند کریں، بند کریں۔ اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہیں؟ انسان تعجب گزار اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے۔ وہ نبی علیہ السلام کے سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت ہے بڑی، وہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، آپ فرمایا دوزخی ہے۔ اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہیں، بس فرائض پوری کرتی ہے۔ فرائض تو نہیں جان چٹنی، یہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہے وہ، فرائض پورے کرتی ہے، نفلی باتیں اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتی بس خالی خوشی کرتی رہنی لوگوں نو تو جنتی ہے، نہ ادھی گل نہیں کرو گے، پوری گل۔ ٹھیک ہے جی، اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی جوڑا ہی ہے نا، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ بھی جوڑا ہی ہے۔ ایک قول حضرت علی سے روایت ہے کہ جس گھر یا محفل میں آپ کی عزت نہ کی جائے یا تکفیر کی جائے وہاں جانے سے گریز کیا جائے۔ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی جہاں پہ عزت نہ ہو آپ وہاں نہ جائیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اکثر اقوال جو مشہور ہے نا، وہ ایویں بس ہر ایک کے نیچے جو ہے نا وہ لکھ کے حضرت علی کا قول مشہور کر دیا جاتا ہے، اور خود سیدنا علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندگی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے۔ تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدنا علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی،
बेइज्जती की थी, लेकिन सैयदना अली ने उसके साथ उसने सलूक ही किया। उस वाक़े की वजह से आज तक हम करम अल्लाह वजहुल करीम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके चेहरे के ऊपर अपना करम नाजिल फरमाए कि उन्होंने चेहरे पे थूक अल्लाह के लिए बर्दाश्त की। सही ये बस वाक़यात उसमें सीरत की किताबों में मिलता है ना, रेफरेंस कोई नहीं है इन चीज़ों के। जो वाक़यात हैं वो इसी तरीके से ही होते हैं, बस उनको तलक्की बिलकबूल हासिल होती है ना। जैसे इस वाक़े को तलक्की बिलकबूल हासिल होगी है, इसी तरीके से सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जो लक़ब है ज़हरा, वो मुझे किसी हदीस की किताब में तो नहीं मिला, लेकिन तलक्की बिलकबूल अमली तवातुर के साथ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही हैं, यानी उम्मत में कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती इस हवाले से, तो वो खुद ब खुद इजमाई दलील हो जाता है। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि वो आप उसके लिए कोई और दलील पेश करें इस हवाले से। हाँ जी जनाब, इंश्योरेंस की शरई हैसियत क्या है, ये सवाल हुआ है जी। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इंश्योरेंस नाम से ना कोई हमें चिढ़ है, और ना ये बाद लोगों ने जो मशहूर कर दिया है कि जी ये तवक्कुल के मुनाफी है, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल माल में से अपने घर वालों का ख़र्चा लिया करते थे, एडवांस भी ले लिया करते थे। ये कोई मसला नहीं है, ये घर के अंदर कुछ रखना जोड़ना ये मना हो ऐसा तो नहीं है। अगर ये मना होता तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही ना होता। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ग़ज़वा तबूक के मौका पे 700 ऊँट दिए हैं, तो वो जोड़े हुए थे तो दिए ना, आज का अरबों रुपये बनता है, तो ये तो नहीं है कि जोड़ा हुआ नहीं था। ज़कात देंगे माल पाक हो जाता है। इंश्योरेंस फ़ी नफ्सी तो अच्छी चीज़ है, हमें इख्तिलाफ ये है कि इंश्योरेंस जो कंपनियाँ हैं वो इस माल को लेके आगे सूदी कारोबार कर रही हैं। अगर वो इससे हलाल कारोबार करें, हलाल चीज़ों में लगाएं, हलाल डिविडेंड दें, कोई हमें एतराज़ नहीं है। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर किसी के साथ कर दिया जाए, अगर ऐसा हो। बाकी कौन सी कंपनियां जो हैं वो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये अब आपने खुद ही तहकीक करनी है। जो कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट दे, पूरा बताए कि हमने कहाँ पे किस मद में ख़र्चा किया, उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ, वो हलाल था या हराम था, हलाल जगह पे लगा या हराम जगह पे, ये चीज़ें। अगर उन्होंने कंपनियों ने आगे सूदी कर्जे दिए हुए हैं और उस सूद में से कमा के कुछ डिविडेंड सूद में से ही आपको दे रहे हैं, कुछ अपने पास, तो आप फिर खुद ही समझ जाएंगे वो हराम है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर जो है वो निटी गिटीस में नहीं जाना होता। इस तरह वो बाज़ लोग पूछ रहे थे GPF का सूद, भी जब लफ्ज़ सूद बोल दिया तो सूद कहीं भी होगा वो गलत ही होगा। ठीक हो गया जी। बाकी मेरा यूट्यूब पे क्लिप है इस्लामिक बैंकिंग, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो क्लिप आप खोल लें, उस पर इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी जो है वो आजकल जो आई हुई है उसके ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे मैंने डिटेल से डिस्कशन की है। अच्छा जी, एक और ये सवाल हुआ है कि जी ये ई दावत कैसे की जाए, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो वही उसी तरीके से जो मसला नंबर 179 मेरा रिकॉर्डेड है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अवामुन नास की अदालत में, उसमें 20 सवाल मुझसे हुए हैं। उनमें मैंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो टिप्स दी हैं कि आपने दावत कैसे पहुँचानी है कॉमन टर्म के ऊपर। और वो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट क्लिप चैनल के ऊपर एक प्रोमो लगाया जो हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे भी है। 20-21 मिनट का प्रोमो है। क्या बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और सुन्नी शिया सब काफिर हैं? यानी आपस में तो इन दोनों ने एक दूसरे को सब ने काफिर ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैंने उसके जवाब में कुछ जो है वो चीज़ें बयान की हैं, वो प्रोमो है, वो आप लोगों को शेयर करें। जो एक दफ़ा देखता है ना उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। बाकी है कि कॉमन टर्म्स पे बात करें और फिर आपकी दावत मौसमी भी होनी चाहिए। अगर आप रमज़ान के अंदर मुहर्रम का क्लिप शेयर करवा रहे हैं तो ये आपको दीन की खिदमत नहीं कर रहे। मुहर्रम से रिलेटेड हमारा क्लिप मुहर्रम के महीने में ही शेयर करवाएं, रमज़ान मुबारक से रिलेटेड रमज़ान के महीने में करवाएं, रबीउल अव्वल से रिलेटेड रबीउल अव्वल के महीने में करवाएं, ताकि लोगों को बात पहुँचे। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक पे भी क्लिप होता है वो इतना बैलेंस होता है, ना तो किसी मकबा फ़िक्र की कैटेगोरिकल नफ़ी होती है और ना कैटेगोरिकली किसी को एंडोर्स किया होता है। एक ऐसी बात होती है कि यहाँ पे इतनी बात दुरुस्त है, ये कुलूफ किया है, कि वो जो बंदा एक बार सुनता है कहता है गल ठीक हुई है जी, तो आगे उसका वो दिमाग खुल जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक दावत दें, लोगों को शेयर करवाएं। वो ज़माना गया जब हम लोग छोटे थे, तो मतलब उस वक्त कोई सुन्नी शिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सोच नहीं सकता था, बल्कि सुन्नी आपस में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस जो तीनों सुन्नी हैं ये एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते थे। तो तकरीरें सुनना तो बड़ी दूर की बात। लेकिन अब क्या मस्जिद में जाए ना जाएँ, एक कॉलेज के अंदर अगर 10 स्टूडेंट हैं दोस्त आपस में, 3 सुन्नी होंगे, 2 शिया होंगे और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस इस तरह मिक्स सारे होंगे, और वो आपस में फेसबुक के ऊपर चैटिंग भी करेंगे, एक दूसरे को अपने मकबा फ़िक्र से रिलेटेड क्लिप भी शेयर करवाएंगे। अब आप इन चीज़ों के आगे बांध ही नहीं सकते, सवाए इसके कि पब्लिक को आप सही बात बताएं।
سیدھی سی بات ہے. تو الیکٹرانک دعوت بڑی آسان ہے کہ آپ سچائی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, لوگوں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ. باقی گھول کے حق نہیں کسی کو پلایا جا سکتا, یہ تو پیغمبر نہیں کام کرتے, ان کو بھی کہا گیا وما علینا الا البلاغ. آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ میں نے اس کو اتنی بہترین بات بتائی اس نے مانی نہیں. آپ یہ تصور کریں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی بہترین دعوت ابو جہل کے سامنے رکھی, اس نے قبول نہیں کی, عتبہ نے قبول نہیں کی, شیبہ نے قبول نہیں کی. تو نبی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ قصور اس کا ہے جس نے حق بات کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 کے سوموار کے دن روزہ والی حدیث جو ہے, اس کی سند میں عبداللہ بن معبد ابو قتادہ سے روایت کر رہے ہیں, جبکہ عبداللہ بن معبد کی ابو قتادہ سے سما ثابت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے, کہ بخاری و مسلم کی تمام جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں, یہ بھی چونکہ مرفوع حدیث ہے, نبی علیہ السلام تک جاتی ہے, اس کی سند میں اگر کوئی اس طرح کے سکم پائے جاتے ہیں تو تلقی بالقبول اجماع اور عملی تواتر حاصل ہے. باقی اور جگہوں سے اس کی ایسی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ایکسیپٹ امت نے کی ہوئی ہے. بخاری اور مسلم کے اوپر ہمارا یہی موقف ہے. اس کی باقی نٹی گٹیز کے حوالے سے آپ کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں, وہ اس کی نٹی گٹیز آپ کو سمجھا دیں گے. چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں, جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کوئی میں محدث ہوں. میں جو ویل انوینٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے. چونکہ بخاری مسلم کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کی تمام صحیح الاسناد جو متصل الاسناد مرفوع حدیث ہیں قطعی الصحت ہیں, لہٰذا اس میں ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کیا سنت ادا کر رہے ہیں اور جماعت فرض نماز شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر تو آپ مطلب آخری رکعت میں ہیں تو فوراً سے یعنی تشہد تک پہنچیں اور محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد صرف چھوٹا سا دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور سلام پھیر دیں, تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور ابھی ایک دو رکعتیں اگر پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا قیام مس ہو جائے گا, پہلی رکعت چھوٹ جائے گی, تو آپ نماز کو وہیں پہ چھوڑ دیں اور پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیں, اس نفلی نماز کو. ظہر اور عشاء کی نماز کتنی ہے؟ ہم تو بریلویت کے وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, 4 سنتے, 4 فرض, 2 سنتے. میرے بھائی فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں, اس پہ میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. نماز تو فرض وہی ہے, 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. باقی سنتیں تو ہیں مؤکدہ, اب وہ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو ہم گناہگار تو نہیں کہتے. لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کسی کے فرائض میں کمی نکلے گی تو نفلی عبادت یعنی سنتیں اس کے ایکویلنٹ تولی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض کی کمی پوری کر دے گا. اور وہ 12 رکھتے ہیں, 2 فجر سے پہلے, بخاری مسلم میں آئی ہیں, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, اور 3 وتر جو ہیں اس کے علاوہ ہیں. وہ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی اور 1 وتر بھی. لیکن عمومی عمل صحیح بخاری میں 3 وتر کا ہے. مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے, آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں. وہ ترمذی میں روایت موجود ہے, ترمذی والی سند تو کمزور ہے, البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے, جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا. اس نے کہا رسول اللہ میں نے فرض نہیں پڑھے, میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت مؤکدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری, یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا, آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی. اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے, لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے. فوراً بعد پڑھ لیں, اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں. لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے, یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. آپ گھر جا سکتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے. بعد میں پڑھ لیں, زور سے پہلے پڑھ لیں, زور کے بعد پڑھ لیں, 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لیں, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. باقی جو ہے وہ اس حوالے سے میرے کلپس چڑھے ہوئے ہیں, فجر کی سنت کے اوپر, اوابین کے اوپر, اشراق کے اوپر, چاشت کے اوپر, جمعے کی رکعتوں کے اوپر. آپ کچھ بھی لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیا کریں, تو میرا کلپ الحمدللہ اس حوالے سے کھل جائے گا.
ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد جناب یوگا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے جی، یہ ویسے ورزش کی ایک فارم ہے. اگر یہ واقعتاً کسی مذہب کی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ بولے جاتے ہیں پھر تو غلط ہوگا، اور اگر صرف یہ ورزش تک اس کا تعلق ہے تو ورزش کسی بھی فارم میں کی جائے. بلکہ وہ تو طارق جمیل صاحب کے بھی وہ کلپ چڑھے ہوئے تھے، اگلے دن میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی اس میں ورزش کر رہے تھے اسی طرح، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیا کوئی شخص منت مان سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا؟ یہ جائز ہے، بالکل منت مان سکتا ہے، اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ حافظ قرآن بنانا تو ایک بڑی ازمائش والا معاملہ ہے اور کوئی صحیح مدرسہ نہیں مل رہا، تو اس منت کو توڑ بھی سکتا ہے. توڑتے وقت وہ کفارہ ادا کرے گا جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں 10 وہ غلام آزاد کرے گا. غلام نہیں آزاد کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے گا، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے مسلسل رکھ لے گا. نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں. وہ تو سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے کہ قیامت الدین ہم جو ہیں وہ لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے. اولاد اگر وہ نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے لیکن ڈیٹم لیول انہوں نے کراس کیا تھا، یعنی 33 نمبر لے کے، یا آج کل تو 40 ہوتے ہیں شاید، پاس ہوئے ہوئے تھے، تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو ہے کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا. یہ سورۃ المومن کے اندر آتا ہے جسے سورہ غافر کہتے ہیں. تو جنت میں بھی یقیناً وہ بیوی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر اس نے خاوند کے مرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا، پھر قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اتنی نیٹی گٹیز جو ہیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، تو جتنا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بوڑھی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈرامہ دیکھتی رہتی ہیں، کیا سارا دن یا فارغ وقت میں انسان اپنے کام کر سکتا ہے، ایسے کام کر سکتا ہے؟ ڈرامہ تو سارا فراڈ اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی، بالکل اس سے تو بچنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، اس سے تو فرسٹریشن ہی پھیلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا، ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے، لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے، تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا، ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے. مثلا تہمت باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پہننا ثابت نہیں، تہمت ہی باندھی ہے پوری زندگی. کرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے اوپر بھی چادر ہی لیتے تھے. تو اب کوئی تہمت نہیں باندھتا، شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، ان کو جو اپناتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے. البتہ جو سنتیں ایز اے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے، میں اس سے کھا نہیں سکتا، مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دایاں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرا، پھر پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے، جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم کی ہیں اور جو دین کے طور پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں، ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے. البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر ترے 4 حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو. مسئلہ نمبر 39 ہے میرا اس کے اوپر، علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار.
یعنی علم سائنس اور وہی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی. لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ، وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ امام نووی نے باب باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے. انہوں نے کرنی چھوڑ دی، ان کی فصل کم ہوئی، آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو، لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے، تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آیا نا مزال بنانے کا طریقہ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے. دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے، تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، وہ دین کے طور پر نہیں ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پریگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا. جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا، ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو دین کے معاملات ہیں، یعنی اب فجر کی 2 فرض ہی ہیں، یہ کوئی کہ جی میڈیکلی یہ 3 ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ 2 ہی رہیں گے. دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہیں نا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے. ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری ہر بات نہیں، جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پہ میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو، اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلو. ٹھیک ہے جی. ابراڈ سے آئی ہوئی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ آ ہی گئی ہیں تو اب آپ استعمال کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو وہ تو آپ منگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کیا ہے. انشورنس میں نے پہلے بھی بتایا کوئی بری چیز نہیں ہے، سودی کام نہیں اس کی بیگ پہ ہونا چاہیے. فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں. فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اس طرح نہیں رہا. فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے. اگر کوئی بیہودہ تصویریں بناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں، باہر تک جاتی ہیں، وہ تو یقیناً غلط ہے. باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا، پھر تو معاملہ الگ ہے. اس طریقے سے میاں بیوی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تو غلط ہے. یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے، وہ تو بالکل غلط ہے. اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے جی. میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے؟ سنت ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا، اس کو 1 قرات اجر ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو 2 قرات اجر. عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی، جب ان کو بعد میں پتہ چلی تو ان کا او ہو، ہم نے تو کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے، دفناتے نہیں تھے. پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی، جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عمرو بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا
دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں. یہ صحیح مسلم میں 315 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر 315 ہے یا 317 ہے. قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے اور چہرہ دینا بھی سنت ہے. صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر آئے, سیدہ عائشہ کے حجرے میں کفن چہرے مبارک سے اٹھایا, بلکہ بوسہ بھی دیا. میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے, ٹھیک ہے, میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں, چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں, بالکل دیکھنا چاہیے. لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں 2-2 دن کے لیے, وہ غلط ہے. دفنانے سے پہلے اور مٹی ڈالنا بھی سنت ہے, اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں مل جائے گی, پہلی جلد کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر. باقی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائیڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا, وہ روایت بہت کمزور ہے, اس میں مجہول راوی ہے, وہ ثابت نہیں ہے. بلکہ قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے. جنبی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے. مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے. میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے, حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے, باقی جسم تو پاک ہے آپ کا, حکمن ناپاک ہے. جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے, کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے, نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے, ٹھیک ہے. اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے. ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے, بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے, فجر داخل ہوتے وقت. یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات, میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, وہ روایت کمزور ہے. البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے, اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شو کیا, اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے, اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے, وہ تو ڈومیننٹ نہیں, نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے. آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. قرآن چھونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی. یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, زبانی پڑھ سکتے ہیں. البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی. قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے, اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں. کیا مولا علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی؟ بالکل یہ صحیح ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. مسئلہ نمبر 55B میرا موجود ہے. سیدنا علی کو یہ کلک تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ بخاری میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے, اور پھر حضرت علی نے کہا بس. اور اس میں الفاظ ہیں, حضرت علی نے کہا کہ اے ابوبکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے, ہم آپ سے کوئی جیلس نہیں کرتے, لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا ثقیفہ بنی ساعدہ والے مسئلے میں, تو اس کا ہمیں قلق ہے. تو اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. ان کا اللہ کی قسم مجھے نبی علیہ السلام کے گھر والے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں. پھر حضرت علی نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. پھر کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. اگلے دن پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور ان کی بیعت میں ڈلے کی وجوہات بتائیں, اور پھر سیدنا علی چڑھے اور انہوں نے اعلانیہ بیعت کی, اور سارے مسلمان پھر خوش ہو گئے. لیکن یہ 6 مہینے کا عرصہ تھا. اب یہ پورا ایک پنڈورا باکس ہے, 5 منٹ میں نہیں سمجھایا جا سکتا. 55B میرا مسئلہ ہے, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. کیا فرض نماز ایک سے زیادہ جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے؟ اب اس سے کیا مراد ہے کہ فرض نماز کو ہی بار بار پڑھنا ہے, یا فجر کی نماز بریلویوں کے پیچھے, دیوبندیوں کے پیچھے زور,
عصر جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے، مغرب شیعہ کے پیچھے. یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو پڑھیں جی، جدھر مرضی پڑھیں. اور نمازوں کو بار بار رپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ رپیٹ بھی کریں گے تو ایک آپ کی فرض کاؤنٹ ہوگی، باقی نفلی ہوں گی. تو میں نے دونوں طریقے سے جواب دے دیا. اس میں مطلب احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں معاذ ابن جبل کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرواتا تھا. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ متنفل کے پیچھے مفرض کی نماز درست ہے، یعنی جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل جس نے نیت کیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. رشوت کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ کچھ کام رشوت تو لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جو ہے وہ دوزکی ہیں. ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے سخت. بس جو آپ کا ضروری کام ہے جس میں رشوت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ اسی طریقے سے جس نے قرآن میں آیا کہ جب کسی کی زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بغاوت نہ کرے، کراہت کے ساتھ کرے. تو تب شوقیہ کسی کو رشوت نہ دیں، اور خام خواہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشوت نہ دینا شروع کر دیں. جب بالکل ایسے لاسٹ ریزارٹ آپ کو اپنے کسی جائز کام کے لیے دینی پڑتی ہے تو دل میں برا سمجھتے ہوئے دے لیں، اس کا وبال لینے والے کے اوپر ہوگا. فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل سب کے نزدیک کر سکتے ہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف نفلی نماز کو منع سمجھتے ہیں، فجر کے فرائض کے بعد قضا نماز کو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو یعنی ممانعت ہے وہ تو 3 اوقات کے اندر ہے. جب سورج نکل رہا ہوتا ہے بالکل ٹکیا جب باہر آنے لگتی ہے 10 منٹ کا وہ، اور داہوہ کبرا جو دن کے وقت ہے، اور غروب سے جسٹ پہلے. لیکن غروب میں آسانی ہے کہ آپ اس وقت نماز اثر پڑھ سکتے ہیں. اور فجر کی بھی ایک رکعت اگر طلوع سے پہلے پا لی تو فجر کی نماز پا لی. بخاری مسلم میں موجود ہے. مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات پہ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ. دولت کو جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا کس حد تک جائز ہے؟ ذخیرہ اندوزی تو اور چیز ہے، دولت جمع کرنا اور ہے. دولت جمع کرنا تو جائز ہے، ظاہر ہے زکوٰۃ ہے ہی اس کے لیے جو دولت جمع کرے. اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے پسندیدہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. البتہ کوئی زکوٰۃ دے لیتا ہے ٹھیک ہے. یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے نا، ذخیرہ اندوزی یعنی بنیادی چیزوں کو ذخیرہ کر لینا کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے، یہ تو حرام ہے اور اس سے کمائی بھی حرام ہے. البتہ ایسی چیزیں ذخیرہ کر لینا کہ جو بنیادی نیڈ نہیں ہے اور بعد میں اس کی قیمت مہنگی ہوتی ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جو مال بغیر محنت کے آ جائے وہ حرام ہے، بالکل جھوٹی بات ہے. ایک بندے نے سونا لیا 10 تولے 2001 کے اندر، اس وقت 5-6 ہزار روپے جو ہے وہ تولا تھا. آج اگر وہ 50,000 سے کراس کر چکا ہے تو بغیر محنت کے ہی وہ اتنے گنا ہو چکا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ زمین جو ہے صحابہ کرام نے کرائے پہ یہودیوں کو دی ہوئی تھی، محنت یہودی کرتے تھے، کمائی دونوں تقسیم کرتے تھے. تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے. نظروں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، کیسے بچا جائے؟ بے یہی ہاں غد بصر، پہلی نظر غلطی سے پڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ کیا پہلی نظر معاف ہے. مسئلہ نمبر 161A ہے، نظروں کی حفاظت غد بصر یعنی نظر کو جھکا کے رکھنا. تو پہلی نظر سے مراد یوں کر کے دیکھنا نہیں ہے. پہلی نظر سے مراد ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے اس طرح ہے اور بس وہ آپ کی پہلی نظر ہوگی. اب آپ دانستہ اس کے اوپر نظر نہ اٹھائیں، یہ حرام ہے. اور نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جی. ظاہر ہے کہ یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور دل بھی زنا کرتا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. مسئلہ 161A میرا نظروں کی حفاظت کے اوپر اور 161B پردے کے اوپر ہے، وہ دیکھ لیں. میں نے سنا ہے کہ جس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں اکیلے آدمی کی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگلی صف میں جگہ موجود تھی، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر محدثین میں بڑا سخت اختلاف پایا جاتا ہے. اگلی صف میں اگر جگہ موجود ہو اس کے باوجود کوئی پچھلی صف میں نماز پڑھے تو یہ حنفیوں کی مسجدوں میں آپ یہ عام منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اگر انہوں نے یہ جھوٹی ایکسکیوز پیش کی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اکیلا پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، جماعت کا ایک پروٹوکول ہے، جماعت میں آپ نے یعنی اکٹھے ہونا ہے. ایون 2 بندے ہوں گے تو جماعت قائم کریں گے، وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر اکیلا صف میں پیچھے بندہ ہے تو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ آگے سے کسی کو پیچھے لے آئے گا. لیکن وہ اگلے لوگ ایجوکیٹ بھی ہونے چاہیے. تو
عموماً یہی ہوتا ہے کیلے کی بہت کم ہی نوبت آتی ہے, کوئی نہ کوئی آگے شامل ہو جاتا ہے. بہرحال اکیلے بندے کی نماز صف میں نہیں ہوگی, آگے سے کسی کو پیچھے کر لے, جو بالکل امام کے پیچھے اس کو پیچھے کر لے, اور ان کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے, باقی ساتھ والے پھر مل کے صف کو سیدھا کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے ہیں, شوق ان کو بہت ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا, لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا جن کو قرآن زیادہ ہے, دین کا زیادہ علم ہے, وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں, ورنہ مجھے بھی قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ دقت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ پھر وہ روحانیت نہیں نہ رہتی. تو یہاں پہ جو جتنا بڑا کوئی چودھری ہے اس کو شوق ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہونے کا, اور اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس چودھری صاحب کو آگے کر کے امام صاحب اپنے مسئلے پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو امام کے ایگزیکٹ پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو سعد ابن ابی وقاص, سیدنا عبد الرحمن بن عوف بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز سیدنا عمر تو گر پڑے, کچھ صاحب نے ان کو سنبھالا, اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف آگے مسلح پہ گئے, انہوں نے نماز مختصراً پڑھا کے نماز مکمل کی, نماز توڑی نہیں ہے. اب یہاں پہ کس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے؟ میرا خیال ہے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو سارے ایک دوسرے تکڑنا شروع کر دیں گے, ہوتا ہے امام سے پیچھے وہ بھی ٹور پاؤں, ٹھیک ہے جو آنا ہے تو دوبارہ نیت کرنا ہے. تو اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے امام کے پیچھے. ان کو امام کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ آگے کسی کو کھڑا کرے, وہ پیچھے ایسے لوگ ہی پہلے ہی کھڑے ہونے چاہیے کہ جب وضو امام کا ٹوٹ جائے تو وہ آگے بڑھ کے تو نماز کو مکمل کریں. کیا چیز؟ ہاں کریکشن تو ضروری نہیں ایگزیکٹ پیچھے ہو, وہ تو کہیں سے بھی کر سکتا ہے. جی ظاہر ہے وہیں سے شروع کریں. اللہ کے ذکر کرنے کے موضوع پر ایک حدیث کا کچھ حصہ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا تو فرشتوں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے محفل میں نہیں آیا تھا. اس میں فرشتوں کا انسان کی نیت کو جاننا ثابت ہو گیا. نہیں, کوئی نیت کو جاننا ثابت نہیں ہوا, بالکل آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. اس طرح کی نیتیں تو ہم بھی جان لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک بندہ یہاں سے بازار روٹی لینے گیا ہے اور راستے میں کوئی درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے, اور وہ 2 منٹ کے لیے اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے. تو میں نے کہا مجھے علم غیب ہو گیا ہے کہ جی وہ میں کہوں کہ جی یہ تو روٹی لینے کے لیے آیا تھا, یہ راستے میں رک گیا. ایسا تو نہیں ہے, علم غیب نہیں. ظاہری اسباب میں پتہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے گیا تھا. تو فرشتے چونکہ نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ پتہ ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے, تو وہ بھی ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں. فرشتے غیب کو نہیں جانتے, ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت الدین ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قاری کو بلایا جائے گا, تو وہ سخی قاری شہید کے تو نامہ اعمال میں اتنی ڈھیروں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے امیر کہیں. دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا میرے ہاں کوئی اجر نہیں. دوزخ میں قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور سکھایا کہ لوگ تجھے کہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے, دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. شہید کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سارے معاملات کیے, لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں, تو دنیا میں تعریف ہو گئی, دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی نا, تو فرشتوں کو تو نہیں پتا کس نیت سے کر رہا ہے. یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, اور میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر, قرآن خوانی کا ثبوت. ایسی قرآن خوانی جو نئی دکان بنانے کے لیے ہو یا نئے مکان کے اندر شفٹ کرنے کے لیے, اس کا میں نے اجتہاد کیا. باقی سال ثواب والی قرآن خوانی تو کوئی ثابت نہیں ہے, یہ تو ایگزیجریشن ہے دین کے اندر. مسئلہ نمبر 74 میرا ریکارڈڈ ہے سال ثواب کے اوپر. تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ لوگ وہ ذکر قرآن کی, اللہ کی محفلیں نہیں ہے, قرآن کے درس کی محفل ہے. اس میں ایک بندہ ویسے ہی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ چلو میں ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پہلے تو وہ محفلیں لے کے آئے نا. آپ نے جو محفلیں بنائی ہوئی ہیں ان میں تو محفل کرنے والا, کروانے والے, ان کی پتہ نہیں آخرت کا کیا معاملہ ہے, سارے بدعت کے اوپر مبنی کام کیے ہوئے ہیں. درس قرآن کی جو محفلیں جس میں توحید سکھائی جا رہی ہے, سنت سکھائی جا رہی ہے, یہ اس کی برکتیں ہیں. ہاں تو وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہیں برکتیں. تو فرشتے نیت نہیں جانتے ہیں ان کی, بلکہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کام سے جا رہا تھا, راستے میں رک گیا. یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے, میں کس لیے جا رہا ہوں. ظاہر ہے گھر میں کوئی ڈسکشن ہے, کسی کام کی نیت سے باہر نکلا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے, یہ نٹی گٹی اس بیچ میں سے نکالیں. اگر فرشتوں کو کچھ پتا ہوتا تو قرآن میں جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے, فرشتوں کو تو نہیں آئے. یہاں تو آپ دل کی حال کی بات بتا رہے ہیں, اللہ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں, تو ان کو نہیں آئے. آدم علیہ السلام کو آ گئے, تو علم غیب اگر ان کو ہوتا تو آ جاتے. بالکل غلط ہے. دین کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ریلیاں نکال کے روڈ بلاک کرنا اور عوام کو تنگ کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے جی. ایسی روڈ بلاک کرنا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو بالکل حرام ہے.
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ سارے کہتے ہیں, جنہوں نے بلاک کی ہوتی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں. بہرحال انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں تو اس وقت تک پروٹیسٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ میں, اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ آپ روڈ بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں, شیشے نہ توڑ دیں, بینک نہ لوٹ لیں. تو یہ سب کچھ جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہی سمجھانا چاہیے, کوئی ایسی ریلیاں نکالیں. میں تو قطعاً کسی میلاد کے جلوس کا, محرم کے جلوس ہوں یا اور سیاسی جلوس ہوں, میں تو قطعاً ان کے حق میں نہیں ہوں. جلوس نہیں ہونے چاہیے, پروگرام کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور روڈز کو بلاک نہ کریں. اب پنڈی کے اندر پورا مہینہ میلاد کے جلوس نکلتے رہتے ہیں, صرف 12 بلبل پہ نہیں, اور باقاعدہ روڈ کی ایک سائڈ بلاک کی ہوتی ہے اور دوسری طرف لائنیں لگی ہوتی ہیں. کوئی مریض ہاسپٹل سے لیٹ ہو رہا ہے, ہوتا رہے ان کی بلا سے. میرا خیال ہے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں. ان کو میں ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد و ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. یہ دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے, اور تکلیف میں ڈالنا کسی کو اس لیول کے اوپر کہ بچے سکول جانے سے رہ رہے ہیں, مریض جو ہے وہ ہاسپٹلس میں جانے سے رہ جائیں. تو یہ سب کی سب چیزیں گلے پھاڑنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. غلط کر رہے ہوں گے تو غلط ہوگا, صحیح کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا. تو روڈز بلاک کرنا حرام ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ نمبر 56 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے. اللہ سے کہنا کہ نبی علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اللہ تعالیٰ کا درود فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خود رحمت بھیجتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے. یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی جو بھیج رہے ہوتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما, اور جب اللہ خود رحمت نازل فرما دیتا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر تو درود شریف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبادت بہرحال یہ اللہ ہی کی ہے, کیونکہ الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے, اس لیے آپ اللہ ہی سے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا درود ہو, سلامتی ہو نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر, ان کی آل کے اوپر. یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ عبادت ہی ہے. مسئلہ نمبر 56 میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, درود شریف کے اوپر ساری کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. 4-5 دن کے بچے کی اذان دی جاتی ہے, جبکہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے. اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان اس کے لیے نہیں, عربی تو 4-5 سال کا بچہ کیا آپ کا 40-50 سال کا ابا بھی نہیں سمجھتا. پہلا تو میرے کو پھکی والا جواب لو نا. اگر تھی سمجھ دو سمجھدا انہوں پوچھو جی قد قامت الصلاۃ دا مطلب دسو. میں بھی شہر ہاں, اللہ اکبر کا مطلب نہیں پوچھاں گا. دسو قد قامت الصلاۃ. یہ برکت کے لیے ہے. چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. اذان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں اذان, کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رکھ کے تو وہ بنا کے تو اس طریقے سے اذان دے رہے ہوتے ہیں کان میں. آپ پاس کھڑے ہو کے بس قبلہ رخ کھڑے ہو کے اذان دے دیں. اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی اذان دے دیں, اگر دوسرے ٹائمنگ ہے دوسری والی اذان دے دیں, وہ کان سے ہی سنے گا. اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت نہیں, صرف اذان دینا ہی ثابت ہے. امام ترمذی نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے. تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی. بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے 40 سال سے, اس کو نماز کا مطلب نہیں پتا, وہ ایک الگ سے چیز ہے. تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوئے ہیں. ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. شکر ہے سیدھے راستے پر, راستوں نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے نے, تو پھر راستہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے جو 4-5 راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. تو یہ دو راستے کس طرح بالکل 180 ڈگری ہو کے حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے, تیسرا کہتا ہے جی موٹر سائیکل ہے.
آپ کے لیے سارے ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا. تو صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے. میرا مسئلہ نمبر 78 کا نام یہی ہے، صراط مستقیم کی حقیقت اور قبر کے 4 سوال. اسی میں سے میرا کلپ ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قبر کے 4 سوال. اس لیکچر کا نام مسئلہ 78 کا ہے صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوال. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ وَأَنَّ هَذَا، یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی، آیت نمبر ہے 59. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے جو جامع مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. یہ آیات جب آئی تھی نا تو میں نے اس کے اوپر مسئلہ 78 ریکارڈ کرایا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہاں یہ آ گئی. آیت نمبر ہے 153 سورۃ الانعام. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، وہی صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں شروع کا چیپٹر جو ہے نا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور ارد گرد کے شیطان کے راستے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو نبی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے. کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. مومن صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، شراب نوشی، زنا اور باقی گناہ بھی ثابت ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان یا مومن نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس ایک لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس میں سے نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ کی طرف جب وہ رجوع لاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. تو توبہ کرنی چاہیے. اور گناہ تو ہو سکتا ہے، مطلب اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو. اصل چیز ہے کہ اس کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے بلکہ توبہ اور رجوع. مسئلہ نمبر 18 ہے گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان. اس میں نے بتایا گناہ کبیرہ ہے کون کون سے. قرآن حکیم میں بھی بیان ہوئے ہیں: قتل نہ حق، زنا، چوری، شراب نوشی، غیبت، جھوٹ، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. میں نے کافی سارے گناہ کبیرہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے مسئلہ نمبر 18 میں بتائیں. اگر نماز کا ٹائم شروع ہو جائے اور اگر کوئی اذان نہ ہو تو اکیلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا اذان دے کر پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے اکیلا؟ جلدی ہے اسے، جماعت سے پڑھے. اور اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ مطلب اذان نہیں ہوئی ہے تو ٹائم داخل ہوتا ہی ہو سکتا ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے جماعت سے نہیں پڑھنی. تو اگر ظہر کا وقت سپوز 12:20 پہ شروع ہے تو بے شک اذان 12:30 یا 12:45 ہوتی ہے. جب ٹائم داخل ہو گیا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، مرد نے تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے تو پڑھے، ضرور پڑھے. اکیلا بندہ بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے: تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اقامت دے کے جماعت کو قائم کرتا ہے. یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. وہ آپ اکیلے بھی، کبھی آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز میں اقامت کہہ کے، تکبیرات بلند کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا. تو کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، سنت ہے. لیکن یہ والا نہیں جو انڈیا پاکستان والوں نے بتایا ہے. بخاری میں خالی بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 842 ہے اور صحیح مسلم میں 1316 ہے. ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ذکر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جماعت کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے، بلند ذکر کی آواز سے پہچانتا تھا. سلام پھیرتے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کا حوالہ صحیح مسلم 1334 ہے. اور یہ جو سعودیہ والوں نے ایک جو ہے وہ اور عرب کے لوگوں نے اس حوالے سے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے. وہاں پہ جو اذکار کے آپ کو ملیں گے نا جو چھپے ہوئے کارڈ بھی اور بڑے بروشرز بھی، ان پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا ہوتا. 3 دفعہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے اللہم انت السلام. تو وہ تو مجھے پھر بعد میں جب میری ڈسکشن ہوئی ان سے اور میں نے ان کے فتاویٰ پڑھے تو وہ فرض نماز کے بعد تکبیر کی تعویل اتنی باطل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو عقل دے. وہ کہتے ہیں جو یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا، ابن عباس کہتے ہیں میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. تو اس تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتا ہے کہ استغفر اللہ کو استغفار ہی کہا جاتا ہے، تکبیر نہیں کہا جاتا. تکبیر تو اللہ کی بڑائی کرنا. پھر میں نے ان کے لیے ایک علمی پھکی رکھی ہوئی ہے کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے، اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے. یوں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے تھے؟ ادھر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں. تو نماز والی تکبیر اللہ اکبر ہے، دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر ہی ہے فرض نماز کے بعد والی. تو یہ سعودیہ کے آپ کبھی بینرز دیکھیں گے آپ کو اللہ اکبر وہ بڑے چڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اہل حدیث نے نا ان کا جو ہے نا وہ مکو گول کیا ہے. دارالاسلام والوں نے جتنے چھاپے ہیں اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا ذکر لگایا. اور دارالاسلام کی برکت سے سعودی عرب والوں نے جو یہ دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی سنت ذکر کو، یہ انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ آپ تکبیر کو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دارالاسلام کے ذریعے حق آواز لوگوں تک پہنچائی، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے دارالاسلام پبلیکیشن کا. تو پوری دنیا میں ان کے بینرز اب مسجدوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ماشاءاللہ اس حوالے سے حق بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہوگا جی. دیکھیں میں نے ایک سوال میں آپ کو کتنے جواب دے دیے. دیکھیں نا جی، یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے ہیں، کیونکہ مجھے ای میلز پہ لوگ آگے پیچھے پوچھتے رہتے ہیں جو کچھ دماغ میں آتا ہے، جو کہ فری سٹائل مجلس ہے نا جی. مجلس میں تو یہی کچھ ہوگا. ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے سے وضو ٹوٹ جانے والی حدیث کو شیخ زبیر علی ضعیف صاحب حسن کہتے ہیں، جبکہ شیخ البانی اور دوسرے محدث ضعیف کہتے ہیں. ہم کس کی بات مانیں؟ آپ اس کی بات مانیں جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں. شیخ زبیر صاحب نے، دوسروں نے جو ضعیف کہا ہے انہوں نے کہا ایک راوی مجہول ہے، جبکہ شیخ زبیر صاحب نے 3 محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے. اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کی یہ روایت. تو احتیاط اسی سائڈ کے اوپر ہے کہ وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی. وضو ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے، اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ہے کہ ایک شخص آیا، ابو داؤد کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور اس کا تیمم ٹخنوں سے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے آ کے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ وضو جا کے دوبارہ کرو، اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کے طور پہ کہا کہ وضو دوبارہ کرے. آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ اس کو یاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے یا تہمد اوپر کر لے. تو ٹخنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، اگرچہ اس میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں، وہ دوزخ میں ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سنت تو ہے یہ، اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے. اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں، اللہ یہ کہ کوئی ضد میں نہ آ جائے، ادروائز سارے ہی کرتے ہیں. قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا. قرآن کی تعلیمات کو پیٹ کرنے پہ صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا. سورۃ الفرقان میں آیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی. یہ پیٹ وہ والا پنجابی والی پیٹ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی، مراد یہ کہ تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا.
تو ویسے اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے, کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے, کوئی گناہ والا معاملہ نہیں, کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا, ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا, تو یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے رہیں, لیکن اس کو دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں, آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں. وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ جی میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورشن تھا, تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے کہا جی گنبد کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. تو سارے کہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. تو اسی عاشق رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو تلوا کالے رنگ کا ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے, تو غلاف کعبہ کالا نہیں ہے, تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے. پھر یہ علم الکلام پھکی اور الزامی جواب ہے. یہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی. گنبد خضرا کا جو کلر گرین ہے, پہلی بات ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو گنبد خضرا پہ نہیں بنوایا, آپ نے بھی خود لکھا ہے, خدا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 668 ہجری میں رکھا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ 650 سال کے بعد یہ کام ہوا ہے. حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی, کسی صحابی تابعی تبع تابعی نے کام نہیں کیا. حالانکہ تابعین کے دور میں قبۃ الصخرہ بن چکا تھا, ڈوم آف دا راک, وہ جو گولڈن ڈوم ہے, لیکن کسی نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر گنبد نہیں رکھوایا. مسئلہ نمبر 27 میرا اس حوالے سے ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہے گنبد خضرا مسجد نبوی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے. تو اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے جی وہ تکیے کے اوپر آپ تکیے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فقین کو دیکھیں. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا کوئی زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تورات منگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا. آپ علیہ السلام کو تو یعنی وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی, تو انہوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ تکیہ نکالا اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی. آپ اندازہ کریں, یہاں پہ وہ جعلی روایت مشہور کی ہے کہ حضرت عمر نے وہ تورات کے صفحے پکڑے تھے, نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. وہ سنن دارمی کی, شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم پوری مشکات کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کر دی ہے. تو قرآن تو بار بار کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لاؤ تورات پڑھو. اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو تم شریعت کے احکامات پیش کر رہے ہو. تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے. ظاہر آپ یہود و نصارہ کو دعوت کیسے دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا. انہوں نے وہ تورات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا, وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی ہوئی تھی رجم والی. تو اس میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ پیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا, اس کو پیٹھ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کہا میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس پہ نازل کرنے والے پہ بھی. تو آپ لوگ ہوتے تو آپ فتویٰ لگا دیتے کہ جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی. تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بنائی ہوئی بدعتیں ہیں, جتنی مرضی بنائیں, خوش ہوندے رہو, دین نال کوئی تعلق نہیں. مسجد میں نمازی فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں, اس وقت کوئی اعلانیہ نعت یا تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل غلط ہے جی, کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب نماز کے اوقات کے اندر کیا کام ہے کہ آپ یہ کام شروع کر دیں, اونچی آواز میں تلاوت, اگر نماز کے وہ اوقات ہیں. اگر نماز سے ہٹ کے ہیں تب بھی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو ہے وہ اور یہ کیا کرتے ہیں, درس بھی دینا غلط ہے. سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں, سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ٹائمنگ رکھیں, جس نے سننا ہے سنے گا, جس نے نہیں سننا نہ سنے. آپ داروغہ تو نہیں ہے ان کے اوپر, اس طرح کی سختیاں لوگوں کے ساتھ نہ کریں. کیا خبر واحد حجت ہے؟ خبر واحد حجت ہے, لیکن خبر واحد تواتر اور اجماع کے مقابلے پہ کوئی حجت نہیں ہے. باقی ظاہر ہے کئی چیزیں خبر واحد کے ذریعے مطلب ہم تک پہنچی ہیں, اور وہ مین سٹریم کی ہماری احادیث اور قرآن پاک سے ٹکراتی بھی نہیں ہے, تو ان کو لیا جائے گا, ظاہر ہے اس میں کوئی. کیا ایک مومن شخص شادی کی غیر شرعی رسومات یعنی مہندی وغیرہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ شادی کی غیر شرعی رسم آپ نے مہندی کو کیسے ڈکلیئر کر دی ہے؟ شادی تو ٹوٹلی ایک سوشل چیز ہے, اس میں غیر شرعی چیزیں وہی ہوں گی
مرد و عورت کا اختلاط یہ غیر شرعی ہوگا. اگر مہندی کی رسم ہوتی ہے اور صرف اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لیے مہندی لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے. یہ کلچرل چیزیں، کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں کروانا چاہیے. یہ عقل کے ناخن لیں. اور یہ غیر شرعی رسومات فوراً کہہ دیتے ہیں. غیر شرعی رسومات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی حد ٹوٹے. جو میاں بیوی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہے. اچھا مہندی غیر شرعی ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دولہا جاتا ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ یہ کون سا مطلب حدیث کے اندر آیا ہوا ہے؟ تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے. اور مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے کے 5,000 روپے لیتے ہیں اور نکاح رجسٹرار، یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کو کوئی نہیں غیر شرعی کہتا. غیر شرعی وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں. یعنی ایک مرد کو آپ اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے. وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے. عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے. باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ان چیزوں کو لیا جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شرعی گرفت کر سکیں. فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبوراً فیملی تعلقات رکھے ہوئے قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھے ہوئے نا. اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں اب فیملی کون سی رہ گئی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھنا ہے نبی علیہ السلام کو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پہ اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کے معاملے کے اوپر. اور جو شرعی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. تو مطلب رشتہ داریاں چھوڑ دیں. یہی رشتہ دار قیامت الدین ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے مجھے چھوڑ دیا جائے. تسی رشتہ داروں پہ روندے ہو بہ کے تو بالکل قریبیاں نے تھوڑا لحاظ نہیں کرنا چاہیے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے. ٹھیک ہے جی آج کے تو سوال ختم ہو گئے. اور کسی کو سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے میں نے بتا دیا نا میرے بھائی. سنت طریقے میں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت طریقے میں تو پھر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں. اور بعض لوگ سیرا مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے. یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا. سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور ایجاب و قبول ہوگا حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں. اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں براتیوں کو کھانا کھلانا یہ کلچرل چیز ہے. اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں بریانی سنت ہے؟ یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا. کھانے بھی آؤ دودھ پتی یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں نا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے سنت ہے. آپ کو کہ جی قالین یہ دنیاوی معاملہ ہے. یہ دنیاوی معاملات ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے. دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے. اب مسجد میں قالین ایئر کنڈیشن اسی طریقے سے لائٹنگ یہ جو مطلب جائز لائٹنگ ہے ناجائز والی لائٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا فضول خرچی والی. تو بیسک نیڈز ہیں ٹوائلٹس ہیں اور صاف ستھرے وضو خانے بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اچھی والی ٹوپیاں رکھ دی ہوئی ہیں مسجد کے اندر پلاسٹک والی نہیں اچھی والی ٹوپیاں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. دینی جو رسومات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. کلچرل چیزوں کو قطعاً آپ تعلق نہ کریں ریلیجن کے ساتھ. ٹھیک ہوگا میرے بھائیوں بس ٹھیک ہے. ہاں جی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہے وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ کسی مسئلے کا بھی حل پیش کرتے ہیں اجتہاد کی بنا پر. آپ ان میں سے جس کے بھی مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے. میں نے جواب دے دیا میرے بھائی کہ کسی کے مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے. دلیل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لیا جائے گا نا. اگر ایک شخص بغیر دلیل کے یا کمزور دلیل کے اوپر بنیاد پہ وہ ایک دین میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے آپ دیکھیں نا امت میں نقصان پھر اس چیز کا کتنا زیادہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کی تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے. جو شافعی ہیں ہم تو نہیں کاٹ رہے. ہم تو امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں. نبی علیہ السلام کی حدیث لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے
سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ سجدہ کرتے تھے, اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں جاتے تھے میں پھر پاؤں سیدھے کر دیتی تھی. اس سے امام بخاری نے یہ باب اس پہ یعنی مسئلہ نکالا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اب جو بندہ یہ بتا گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے, بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کی تکلیف آج امت کو اس طرح کاٹنی پڑ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو شافعی ہیں زیادہ تر لوگ, آپ ذرا ان کی عورتوں کو حج عمرے پہ دیکھیں, ان عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں. وہ آپ یہ نہ سمجھیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے, چہرے ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں, چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں, اور پورے انہوں نے ہاتھوں کے اوپر یہاں تک دستانے باندھے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کو, تو وہ کہیں گے چونکہ ہم نے اپنے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے, تو چونکہ خاوند کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اپنا وضو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو مصیبت کاٹی ہوئی ہے دستانے والی. تو ہاتھ تو پھر بھی پکڑا ہی ہوا ہے مرد کا, وچ خالی ایک شاہی آ گئی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ پریکٹیکلی جعلی مسئلہ ہے, کیونکہ امت نے ریجیکٹ کر دیا, امت نے دستانہ پہن کے تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب اس طرح کے جو جعلی مسئلے ہیں, اس طرح کے مسئلوں کا تو غامدی صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حق پہ نہیں ہے وہ اس مسئلے میں, ورنہ تو خود عمل کر رہے ہو نا. وہ خالی نہ صرف ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کتنی فضول سا مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خون نکلنے سے وضو والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. 93 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی کو یعنی وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا, ان کا خون نکلتا رہا, اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے. نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے. ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا؟ وہ نماز ٹوٹ گئی. ایک بندے کا خون نکل رہا ہے, نماز ٹوٹ گئی, اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی, میں نے کہا میں اس کو اب مکمل کر کے ہی نماز مکمل کروں. یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر, دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا. اس نے نماز مکمل کی, آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا غلط ہے, اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو داؤد نے بھی یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کا دین لیں گے, جب ان کا بیوی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ حنفی بن جائیں گے, جب وضو توڑنا ہوگا تو شافعی بن جائیں گے. نہیں بھئی, ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے, مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے. فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا, وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خشوع خضوع کتنا ہوتا تھا, فضائل اعمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر. اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی سٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے. تو انہوں نے نیچے فے لکھا, فائدہ, جس کو میں فساد پڑھتا ہوں, فے ہے وہ فساد. انہوں نے لکھا کہ فے لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس صحابی کا خشوع خضوع تو ثابت ہو رہا ہے, لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا. تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے. اچھا تھے بھی نہیں, لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے, وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی نے اجتہاد کیا, تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے, شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل اعمال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے. فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی, تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی. تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا, تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا, تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے, اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا,
اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر. تو اگر انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, لیکن پچھلوں کی معافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے, یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں, حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے. اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے, ان کی تو شاید معافی ہو جائے, پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں. جناب فضائل مال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ 12 دن تک انہوں نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. 12 دن تک تو یہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا, کسی تابعی کے بارے میں بھی نہیں ملتا. یہ کون سا بندہ ہے جو 12 دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے؟ تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی. تو سنن ابی داؤد میں 93 نمبر ہے, شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے 93 نمبر. ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے, اس کو کنکلوڈ کریں, انشاءاللہ باقی سوالات اگلی دفعہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.